برصغیر کی تحریک آزادی کے حوالے سے جب بھی بلوچستان کا نام آتا ہے تو وہاں کے بڑے بڑے قبائل اور پھر جو قبائلی سردار تھے ان کے حوالے سے بڑی یہ مشہور و معروف مثالیں دی جاتی ہیں کہ کیسے وہ جو انگریز گورنر تھے یا انگریزوں کے جو نمائندے تھے ان کے جو ان کی پالکیاں تھیں وہ اٹھا کے چلا کرتے تھے. لیکن کچھ ایسے کردار بھی تھے, کچھ ایسے خاندان بھی تھے جنہوں نے بہت زیادہ مزاحمت کی. ایسے ہی ایک خاندان کے چشم و چراغ نواب خیر بخش مری تھے. ڈاکٹر ناظر محمود آج رائے ساز کی اس ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ مری قبیلہ ایک تو آپ نے لکھا کہ یہ بلوچستان کا سب سے بڑا قبیلہ تھا, تو کیا یہ وجہ تھی کہ ان کے پاس اتنا مارجن تھا؟ اور پھر خیر جس وقت نواب خیر بخش مری پیدا ہوئے تو اس وقت کا بلوچستان کا کیا ماحول تھا, اور جو ان کے خاندان کی جو لیگیسی تھی وہ ان کے اندر کس طریقے سے ٹرانسفر ہوئی, کس ماحول میں ان کی پرورش ہوئی, اس حوالے سے اور بھی تو بڑی شخصیات تھی, تو ان کے اندر کیا خاص ایسا پہلو؟ دیکھیں, یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. ان کی نواب خیر بخش مری ظاہر ہے ایک بہت بڑی شخصیت تھے اور انہوں نے ایک بڑا سرگرم کردار ادا کیا ہے بلوچستان کی سیاست میں, اور بڑے حد تک پورے پاکستان, ان کی سیاست نے پورے پاکستان کو متاثر کیا. تو اس میں تو کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ ایک بہت بڑی شخصیت تھے, عظیم شخصیت تھے. ان کی ولادت جس ماحول میں ہوئی وہ مری قبیلے کا جو رولنگ خاندان یا نواب خاندان تھا اس میں 1928 میں وہ پیدا ہوئے. اچھا, یہاں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جن 4 بڑی شخصیات نے پاکستان بننے کے بعد بلوچستان کی سیاست میں اہم ترین کردار ادا کیا, ان میں سب سے پہلا نام تو میر غوث بخش بزنجو کا آتا ہے. اچھا, بزنجو صاحب ان سے تقریباً 10-12 سال بڑے تھے. بزنجو صاحب کی ولادت 1917 میں ہوئی. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ 1917 کا سال ایسا ہے کہ اس میں بڑے اہم واقعات بھی ہوئے اور بر صغیر کی کچھ عظیم شخصیات بھی پیدا ہوئیں. ایک تو سوویت یونین کا انقلاب, روس کا انقلاب 1917 میں آیا. اندرا گاندھی کی پیدائش 1917 کی ہے. میر غوث بخش بزنجو کی ولادت 1917 کی ہے, اور خان عبد الولی خان کی ولادت 1917 کی ہے. تو 1917 اس لحاظ سے بڑا اہم سال. لیکن اگر ہم صرف پاکستان کی بات کریں تو 1917 میں یہ 2 بڑی شخصیت غوث بخش بزنجو اور ولی خان صاحب پیدا ہوئے. تو یہ بزنجو صاحب چونکہ عمر میں بڑے تھے تو انہوں نے بہت جلدی کردار ادا کرنا شروع کر دیا تھا. بلکہ جو پاکستان بن رہا تھا جس وقت, جب تقسیم ہو رہی تھی 1947-48 میں, اس وقت بھی بزنجو صاحب چونکہ سینئر تھے تو وہ بڑے ووکل تھے, بڑے انہوں نے واضح الفاظ میں یہ کہا تھا, اور باقی جو دوسرے رہنما تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ بلوچستان پاکستان میں شامل ہو. یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح سے کہ ولی خان کے والد جو عبدالغفار خان صاحب تھے وہ بھی کانگریس کے ساتھ تھے اور وہ بر صغیر کی تقسیم نہیں چاہتے تھے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جی ہمارے لیے تو راستہ کھلا ہوا ہے کابل سے کلکتہ تک, تو یہ جو اوپن راستہ ہے یہ ہمارے لیے اوپن ہے, ہم جہاں جائیں, کام کریں, بزنس کریں, کاروبار کریں, ہمارے لیے یہ اوپن ہے, تو ہم نہیں چاہتے کہ بیچ میں یہ ایک دیوار کھڑی ہو. تو یہ ان کا اس وقت ایک موقف تھا جس کو یہ اپنا اصولی موقف کہتے تھے. لیکن جب پاکستان بن گیا اور پاکستان ایک حقیقت کی صورت میں سامنے آ گیا تو بہت سے لوگوں نے اپنا جو اس وقت کا موقف تھا اس میں تبدیلی کی, کیونکہ انہوں نے یہ دیکھ لیا تھا کہ پاکستان ایک حقیقت ہے اور اس کے خلاف لڑنا یا اس کو انڈو کرنا یا ختم کرنے کی کوشش کرنا ٹھیک نہیں ہوگا, اور جو پاکستان وجود میں آ گیا ہے اس کے اندر رہتے ہوئے جمہوری جدوجہد کی جائے. تو اسی لیے جو خان عبدالغفار خان تھے انہوں نے بھی بار بار یہ کہا کہ ہم پاکستان کے خلاف نہیں ہیں, ہم پاکستان میں رہتے ہوئے جمہوری جدوجہد کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جمہوری حقوق عوام کو ملیں اور جو قومیتوں کے حقوق ہیں وہ قومیتوں کو دیے جائیں. تو یہی اسٹینڈ جو ہے وہ غوث بخش بزنجو نے بھی سنبھالا تھا, اور غوث بخش بزنجو نے بھی بعد میں شروع میں مخالفت کی پاکستان کی, لیکن بعد میں وہ کہتے تھے کہ اب وہ کسی مسلح جدوجہد کے قائل نہیں تھے, اسی لیے بزنجو صاحب کو بابا مذاکرات بھی کہا جاتا تھا. تو اس پس منظر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خیر بخش مری جو ہیں وہ اس وقت چونکہ یہ چھوٹے تھے تو ایچیسن کالج میں یہ پڑھے لاہور میں, یہاں سے انہوں نے گریجویشن کیا. تو میرا خیال ہے کہ مڈ 40s میں پاکستان بننے کے فوراً بعد یہ لاہور آ گئے ہوں گے. یہاں انہوں نے جو وقت گزارا تعلیم کا, اس کے بعد یہ 50s میں واپس چلے گئے. واپس جانے کے بعد پھر جو اس وقت کی صورتحال تھی, اب 50s کی اگر ہم بات کریں تو 50s وہ پیریڈ تھا کہ جس میں گوادر لیا گیا, اور گوادر لینے کے ساتھ ساتھ بلوچستان کو فارملی پاکستان کے اندر یعنی یہ 1 یونٹ جو اس وقت تھا وہ 1 یونٹ میں شامل کیا گیا. تو یہ پورا ایک 1 یونٹ ہو گیا. سارے صوبے جو تھے, بلوچستان تو خیر صوبہ نہیں تھا, جو دوسرے صوبے تھے 3 صوبے, ان صوبوں کو ڈیزالو کیا گیا.
تو اس صورتحال میں جو خیر بخش مری تھے، انہوں نے اپنی سیاسی شعور سنبھالا، تو وہ خود یہ کہتے تھے کہ میں ابتدائی طور پر سیاسی طور پہ سرگرم نہیں تھا، لیکن جب میں نے یہ دیکھا کہ بلوچستان میں خاص طور پہ ایوب خان کے مارشل لا لگنے کے بعد جمہوری عمل روک دیا گیا اور دھوکہ دہی کے ذریعے نواب نوروز خان اور ان کے بیٹوں کے خلاف کارروائی کی گئی، نواب نوروز خان جو ہے وہ جیل میں فوت ہوئے، ان کے بچوں کو بھی ہلاک کر دیا گیا۔ تو یہ بڑے ٹریجک واقعات تھے، اور ان ٹریجک واقعات نے بلوچستان کی سیاست پہ بھی بڑے منفی اثرات مرتب کیے۔ تو اس پس منظر میں خیر بخش مری صاحب آگے آئے۔ ایک تو ان کی اب جیسے جیسے 60s 50s تک آپ نے ان کی لائف بتائی ہے، تو اس سے آگے جیسے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک تو وہ ذرا عسکری جدوجہد کی طرف بھی مائل ہوتے جاتے ہیں، اور دوسرا ایک آپ نے یہ بھی بات کہی کہ تذکرہ کیا تھا پہلے کہ کمیونسٹ نظریات کے بھی وہ حامل تھے، تو یہ جو کمیونزم والا اسپیکٹ ہے یہ انہوں نے کس زمانے میں کیا، جس لاہور میں جس وقت وہ طالب علم تھے، تو کیا اس وقت سے وہ ان کے ساتھ جڑ گئے تھے یا یہ اس کے بعد سے انہوں نے یہ چیزیں اڈاپٹ کی؟ دیکھیں، مارکسی نظریات، مارکسی لیننی نظریات تو اس وقت پورے برصغیر کو متاثر کر رہے تھے بڑے پیمانے پہ، اور مارکسی لٹریچر پڑھا جاتا تھا، کتابیں آتی تھیں سوویت یونین سے، مقامی زبانوں میں ترجمہ ہو کر کتابیں آ رہی تھیں، تو اس وقت کے تقریباً بہت زیادہ سیاستدان جو خاص طور پہ یہاں اس خطے کے تھے، بلوچستان اور صوبہ سرحد کے، ایون سندھ کے بھی، یہ لوگ ان نظریات سے خاصے متاثر ہوئے، جس میں غوث بخش بزنجو صاحب بھی مارکسی تھے، آخر وقت تک وہ مارکسی رہے اور اپنے آپ کو مارکسسٹ کہا کرتے تھے۔ اسی طرح عطا اللہ مینگل صاحب بھی اس سے متاثر رہے۔ اکبر بگٹی کے بارے میں جو چوتھا بڑا کردار ہے، ان کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ کبھی مارکسی رہے ہوں یا انہوں نے دعویٰ کیا ہو، لیکن یہ جو چار میں سے تین شخصیات ہیں، بزنجو صاحب، عطا اللہ مینگل اور خیر بخش مری، یہ بالکل مارکسی نظریات سے متاثر تھے۔ اچھا، اب یہ کس وقت متاثر ہوئے؟ کیونکہ ظاہر ہے ان کا جو انٹریکشن تھا اپنے سینئر سے، بزنجو صاحب جیسے سینئر تھے، بزنجو صاحب تو شروع میں باقاعدہ کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ ایسوسیٹڈ بھی رہے شروع میں، تو اس وقت خیر بخش مری کا مارکسی نظریات کی طرف آنا کوئی اچنبے کی یا تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس وقت تمام سیاستدان پڑھتے تھے، آج کے سیاستدانوں کے برعکس اس وقت کے سیاستدان، خاص طور پہ ان علاقوں کے سیاستدان خاصا پڑھتے تھے، باشعور لوگ تھے، ان کی اپنی ذاتی لائبریریز ہوتی تھیں۔ اکبر بگٹی کی لائبریری بہت بڑی تھی، شیرباز مزاری کی لائبریری بہت بڑی تھی، بزنجو صاحب کی، تو یہ لوگ پڑھنے لکھنے والے لوگ تھے، تو وہ مارکسی لٹریچر کو پڑھنے سے یہ اس طرف متاثر ہوئے، اور وہ مارکسی نظریہ اس وقت ظاہر ہے اس کا ایک سرج تھا، تو اس میں ان کا متاثر ہونا ایک فطری امر تھا۔ اس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ نیب میں بھی انہوں نے شمولیت اختیار کی، اور پھر 70s میں جس وقت نیب نے 2 صوبوں میں بلکہ کامیابی بھی حاصل کی، سرحد میں اور بلوچستان میں، اور پھر یہاں حکومت بنی، لیکن بعد میں بھٹو صاحب نے ان کی حکومت کا بھی خاتمہ کیا اور پھر بلوچستان میں فوجی آپریشن بھی کیا۔ جی، تو کیا ایلیمنٹس آپ کن ایلیمنٹس کو شمار کریں گے جس کی باعث یہ انہوں نے ہتھیار اٹھانے کا فیصلہ کیا؟ دیکھیں، اس کا پس منظر تو 1965 پس منظر تو اور بھی پیچھے سے ہے، لیکن ہوا یہ کہ پہلے تو 1 یونٹ مسلط کر دیا گیا 1955 سے 1970 تک 15 سال ہماری چھوٹی قومیتوں نے جو ہے وہ، یعنی جو چھوٹے صوبے تھے پہلے، انہوں نے جدوجہد کی کہ 1 یونٹ کو توڑا جائے، اور 1 یونٹ کو توڑنے کا مطالبہ بنیادی طور پر اسی لیے تھا کہ جو صوبائی خود مختاری ہے وہ انہیں ملے۔ اچھا، اس وقت یہ ہوا کہ 1965 میں ایوب خان نے فاطمہ جناح کو دھاندلی کر کے ہرایا۔ نیشنل عوامی پارٹی جو تھی اس وقت بھی ان کے ساتھ کھڑی تھی، فاطمہ جناح کے ساتھ، اور بنگال میں بھی ایوب خان کے خلاف جدوجہد چل رہی تھی، لیکن جو ملٹری آپریشن الٹیمیٹلی جنرل یحییٰ خان نے 1971 میں کیا بنگلہ دیش میں، اس سے یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ بالکل ممکن ہے کہ بالکل ویسا ہی ایکشن ریپلے جو ہے وہ بلوچستان میں بھی کیا جائے، لیکن اس کے باوجود نیشنل عوامی پارٹی نے بھٹو صاحب کے ساتھ مل کر معاہدہ کیا تھا، اور معاہدے کے نتیجے میں 2 صوبوں میں حکومتیں آئی تھیں۔ تو اس وقت نواب خیر بخش مری جو تھے وہ بلوچستان کی جو نیشنل عوامی پارٹی تھے اس کے سربراہ تھے، لیکن وہ نیشنل اسمبلی میں تھے۔ جو صوبائی اسمبلی کے لوگ تھے وہ انہوں نے عہدے لیے، صوبائی وزارتیں لیں، اور وزیر اعلیٰ عطا اللہ مینگل بنے، گورنر بزنجو صاحب بنے، لیکن جب صرف 9 مہینے کے اندر ہی مختلف الزام لگا کر وہ حکومت توڑ دی گئی اور بھٹو صاحب نے وہاں پر، لیکن اب یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ اس وقت بھٹو صاحب کا ساتھ اکبر بگٹی نے دیا،
اپنے باقی ساتھیوں کے خلاف، اور وہ وہاں گورنر بن کے غیر آئینی اور غیر قانونی طور پر گورنر بن کر آ گئے بزنجو اور عطا اللہ مینگل کے خلاف اور خیر بخش مری کے خلاف۔ تو اس وقت خیر بخش مری صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ غالباً اب اس وقت کا جو پاکستان تھا اس کی فیڈریشن میں رہتے ہوئے جمہوری جدوجہد کرنا ممکن نہیں ہے، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ ہتھیار اٹھانے کی طرف گئے۔ لیکن جب بھٹو صاحب نے فارمل آپریشن شروع کیا، حیدرآباد ٹریبیونل کیس بنایا، تو اس میں سارے حکمران گرفتار ہوئے، خیر بخش مری صاحب بھی گرفتار ہوئے اور یہ بھی جیلوں میں رہے۔ لیکن اس کے بعد پھر جب ان کو موقع ملا اور ضیاء الحق کے دور میں وہ ٹریبیونل کیس، یعنی اس حیدرآباد ٹریبیونل کیس کے غلط ہونے کا ثبوت تو یہی ہے نا کہ اگر وہ صحیح ہوتا اور واقعی میں یہ لوگ غدار ہوتے تو جنرل ضیاء الحق جیسا آدمی جو پاکستانیت کا اور اسلام کا سب سے بڑا علمبردار تھا، وہ ان سب کو رہا نہیں کرتا۔ لیکن جنرل ضیاء الحق نے ان سب کو رہا کر دیا، اور جس میں پھر خیر بخش مری بھی وہاں چلے گئے، اور اس دوران میں 1978 میں افغانستان میں انقلاب آ گیا۔ تو یہ چونکہ اس وقت امریکہ ایک طرح سے پسپائی کی طرف تھا، ویتنام میں شکست ہو چکی تھی، نکاراگوا میں شکست ہو چکی تھی، اور لگ یہ رہا تھا کہ سوشلزم جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھے گا، اور افغانستان میں سوویت فوجیں آ گئیں۔ تو اس وقت خیر بخش مری کو یہ توقع تھی کہ اب جو ہے وہ سرخ انقلاب پاکستان کی طرف بھی آئے گا، لیکن ظاہر ہے کہ ان کی توقعات پوری نہیں ہو سکی۔ کس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں ان کے اس فیصلے کو جو انہوں نے ہتھیار اٹھائے اور پھر اس لیگیسی کو وہ جو یقیناً آگے بھی چلی، تو اس نے جو بلوچستان کے اندر جو مزاحمت کی تحریکات تھی اس کو، اور پاکستان میں جو جمہوری جدوجہد کرنے والے لوگ تھے ان کو کتنا فائدہ دیا؟ دیکھیں، اس میں پہلی ذمہ داری تو میں ریاستی اداروں کی سمجھتا ہوں، کیونکہ جب آپ جمہوریت کو نہیں چلنے دیں گے تو جو عوام جمہوریت سے محروم کیے جاتے ہیں، جمہوری حقوق ان کو نہیں ملتے، انسانی حقوق پامال کیے جاتے ہیں، قومیتوں کے حقوق نہیں ملتے، تو ان کے پاس آپشن بڑے کم رہ جاتے ہیں۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ اس وقت بھی بزنجو اور عطا اللہ مینگل جیسے جو رہنما تھے انہوں نے وہ ہتھیار اٹھانے کی طرف نہیں گئے، خاص طور پہ بزنجو کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بلوچستان کے سب سے بڑے رہنما تھے، اور انہوں نے بار بار اپنے عوام کو، بلوچ نوجوانوں کو یہ بتایا کہ بھئی ہتھیار اٹھانا ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ایک طرح سے گاندھی وادی تھے، گاندھی اور باچا خان کے ماننے والے تھے، اور یہ دونوں وہ لوگ تھے جو تشدد کی طرف نہیں جا رہے تھے۔ تو تشدد کی طرف جانا نہ تو ریاست کی طرف سے درست تھا، اور نہ ہی جن لوگوں نے، خیر بخش مری نے جو ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھائے یا ان کے لوگوں نے اٹھائے، نہ وہ درست تھا، کیونکہ تشدد سے معاملات اور مزید خرابی کی طرف جاتے ہیں، لوگ اپنی جانوں سے جاتے ہیں۔ تو وہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ خیر بخش مری صاحب جتنے بھی بڑے لیڈر ہوں، لیکن ان کا ہتھیار اٹھانے کا فیصلہ غلط تھا۔ ان کو بزنجو صاحب کی طرح ایک جمہوری جدوجہد میں حصہ لینا چاہیے تھا۔ جمہوری جدوجہد میں بزنجو صاحب یہاں رہے، انہوں نے جنرل ضیاء الحق کے خلاف جمہوری لڑائی لڑی۔ وہ بدقسمتی سے وہ 89 میں بزنجو صاحب جلدی فوت ہو گئے، جب میرے خیال ہے 72 سال کے تھے، وہ بڑی عمر انہوں نے نہیں پائی، لیکن وہ جمہوری جدوجہد پہ یقین رکھتے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ خیر بخش مری کا یا کسی کا بھی ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانا ایک ٹھیک عمل نہیں تھا۔ بلوچستان کے آج کے جو حالات ہیں، کیا آپ اس میں یہ جتنی بھی مسلح جدوجہد ہے اس کو بھی کیا آپ اسی کا شمار اس میں گردانتے ہیں؟ دیکھیں، یہ تسلسل ہے اسی کا، کیونکہ بیچ میں ہم نے دیکھا تھا کہ 90s میں صورتحال 88 کے بعد ہمیں ایک دفعہ پھر موقع ملا تھا کہ ہم جمہوریت کو مستحکم کرتے، لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا کہ بار بار بے نظیر کو ہٹایا گیا، پھر نواز شریف کو ہٹایا گیا، اور پھر بلوچستان میں بار بار حکومتیں توڑی گئیں۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ عوام کو اقتدار دینے میں تامل تھا، یعنی عوام کو اختیار نہیں دیا جا رہا تھا۔ لیکن پھر بھی 90s میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بلوچستان میں کوئی بڑی مسلح جدوجہد نہیں چل رہی تھی۔ اس کو مزید خرابہ، یعنی پہلا خرابہ جنرل ایوب خان نے کیا، دوسرا خرابہ جنرل یحییٰ خان نے کیا، پھر خود بھٹو صاحب نے کیا، اور پھر انہوں نے مشرف، جنرل پرویز مشرف نے، جو خود ایک فوجی عامر تھے، انہوں نے بلا وجہ، اکبر بگٹی ضعیف تھے، تقریباً 80 سال کے تھے، ان کو ایک اس میں پہلے تو دھمکی دی کہ ہم مار دیں گے، پھر باقاعدہ ان کو مروا دیا اور بڑے فخر سے کہا کہ دیکھیں ہم نے یہ کیا ہے۔ تو یعنی اس قسم کی حرکتیں جب کوئی ریاست یا ریاست کے نمائندے کرتے ہیں تو اس کا پیغام لوگوں کی طرف ٹھیک نہیں جاتا۔ اس کے ری ایکشن میں دوبارہ سے بلوچستان میں آگ لگی، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 20 سال سے لگ رہی ہے، نوجوان وہاں کے متنفر ہو رہے ہیں۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ جمہوری عمل کو ہر حالت میں چلنے دیا جائے،
اور یہ مصنوعی پارٹیاں جیسے بنائی جاتی ہیں، جیسے باپ پارٹی بنا لی، وہاں پر ڈاکٹر مالک کی یعنی نواز شریف نے اور ڈاکٹر مالک نے کوشش کی تھی کہ بلوچستان کے عوام کو ان کو حقوق ملے، لیکن ایک دفعہ پھر ہم نے دیکھا کہ باپ پارٹی بنا کر وہاں پر جمہوری عمل کو مصنوعی طریقے سے نقصان پہنچایا گیا۔ تو اس طرح کی مصنوعی پارٹی بنا کر سیاست کو چلانا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہم بلوچستان کا کوئی حل چاہتے ہیں تو فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں، اور جو بھی پارٹی بلوچستان میں منتخب ہو کر آتی ہے اس کو اقتدار دیا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ یقیناً نواب خیر بخش مری کی جو شخصیت ہے اس کے بہت سارے پہلو ہیں جن پہ بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ رائے ساز کی کسی اور ایپیسوڈ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔